الحمد لله رب العالمين والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ وسلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ وسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبہ یا خیر خلق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، ہر تعریف عظمت بڑائی بزرگی مدیریائی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا حمد کثیر اور اس کا شکر جمیل بجا لاتا ہوں اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی و شریک نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضور کریم رؤوف الرحیم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول، اس کے برگزیدہ بندے اور تمام عالمین کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور پر، حضور کی آل اولاد سے احترام اہل بیت اور اولیاء امت پر صبح قیامت تک بکثرت درود و سلام بھیجتا رہے، رحمتیں برکتیں نازل فرماتا رہے۔ بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں تمامی حضرات ایک دفعہ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا خیر خلق اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سکن کے مشہور بات اسلام تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر بیان کریں گے، اس کے بعد کا کلام بھی جو انشاءاللہ ہم جو سنیں گے۔ الحمدللہ آج اس جامع مسجد محمدیہ نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول شہزادہ سبز قبا سلطان الشہداء امام امام سید علی مقام سبط رسول انعام سبط اکبر شبیہ پیغمبر خاتم الخلفاء راشدین حضرت سیدنا و امامنا ابا محمد حسن المجتبی علی جدہ و علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر مبارک کے حوالے سے آج کا یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ بعض روایات کے مطابق 5 ربیع الاول شریف نواسۂ رسول کی تاریخ شہادت ہے، چونکہ عمومی طور پر مسلمان ربیع الاول شریف کے مہینے میں میلاد النبی کی محفلیں منعقد کرتے ہیں اور اس زور و شور کے ساتھ میلاد پاک کا انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے کہ جس کی گھماگھمی میں ذکر امام حسن مجتبی ضم ہو جاتا ہے اور اس کا علیحدہ اہتمام نہیں کیا جاتا۔ قابل مبارکباد ہے الصدیق بابا فاؤنڈیشن والے حضرات اور ہمارے کرم فرما میرے محسن حضرت مولانا زبیر نشمندی صاحب قبلہ اللہ فی وسعہ کہ ایسے ربیع الاول شریف کی میلاد کی محافل کے ماحول میں بھی انہوں نے نواسۂ رسول کی یاد کو تازہ کیا، زندہ رکھا اور اس کا اہتمام فرمایا۔ یہ سعادت بظور معصومی سادہ بخشت خدائے بخشندہ
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جہاں حضور سے محبت ہو، حضور سے منسوب ہر چیز سے محبت ہو، حضور کے نالین سے بھی محبت ہو، حضور کے لباس سے بھی محبت ہو، حضور کے ذکر شریف سے بھی محبت ہو، حضور کے اصحاب سے بھی محبت ہو، حضور کے خلفاء سے بھی محبت ہو، اور تمام چیزوں سے بڑھ کر حضور کی اہل بیت سے محبت ہو، خاندان نبوت سے محبت ہو، اولاد رسول سے محبت ہو، خاندان پیغمبر سے محبت ہو۔ آج ان یادوں کو بھلا دیا گیا۔ آج کے دور کا یہ المیہ ہے ہمارا کہ وہ کردار جو اہل بیت کی مخالفت میں آتے ہیں ان کو نمایاں کیا گیا، اور اہل بیت سے متعلق جو روایات تھی ان کو گھٹانے کی کوشش کی گئی۔ امام حسن مجتبی کس ذات کا نام؟ پیر صاحب فرماتے رسول اللہ علیہ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں۔ یہ ایک ہی بات فضیلت میں ان کی کافی ہے، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ حسن مجتبی کی وہ ذات ہے کہ حسین سے بڑا اگر کسی کی ذات اور کسی کا کردار ہے تو وہ امام حسن مجتبی ہے۔ اسی لیے بچپن ہی سے ہم سنا کرتے تھے، اور یہاں حضرت بیٹھے ہوئے حضرت خود بیٹھے ہوئے ہیں قطب الناس صاحب، حوالے میں کہا جاتا پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی، پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی، جب ہو گئے جوان تو امامت خرید لی، مادر سے خلد باپ سے طاقت خرید لی، سر دے کے راہ حق میں شہادت خرید لی، نانا کے دو نواسوں نے امت خرید لی۔ دنیا میں دو طاقتیں بڑی اہم مانی جاتی ہیں، اہل علم حضرات جانتے ہیں۔ ایک تلوار کی طاقت، قوت کے لیے تلوار اور طاقت کے لیے تلوار کا استعمال ہوتا ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین والمومنات سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا جہاں ذکر مبارک آتا ہے وہیں آپ کی قوت و طاقت و شجاعت کے اظہار کے لیے ذوالفقار کا ذکر آتا ہے، اور اتنا لازمی طور پر آتا ہے کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ تو ذوالفقار مولائے کائنات کی طاقت و شجاعت کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک شخص نے آ کر مولائے کائنات سے سوال کیا کہ امیر المومنین، میں نے سنا ہے کہ ذوالفقار اگر پہاڑ پر مار دی جائے تو پہاڑ شق ہو جاتا ہے، ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ آپ نے کہا ہاں ایسے ہی ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ ذوالفقار دے مجھے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین سے تعلیم لینے تعلیم کرم اللہ تعالیٰ مجھے کریم نے ذوالفقار کو تلوار لیا، ذوالفقار مارا پتھر کے اوپر، صرف آواز آئی، پتھر ٹکڑے نہیں ہوا۔ حیران ہو گیا، کہا علی ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ ذوالفقار اگر پتھر پر مارو تو ٹکڑے ہو جاتا ہے پتھر، اور میں مارا تو پتھر ٹکڑا نہیں ہوا۔ تو آپ مسکرائے اور کہا نادان، تو نے ذوالفقار کو لے لی ہے، ذوالفقار کو پکڑنے والا علی کا ہاتھ کہاں سے لائے گا؟ کمال ذوالفقار میں نہیں ہے، کمال دستے علی میں۔ بحر العلوم شمس المفسرین خادم القرآن طور تجلی عبد القدیر محمد صدیقی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دست تو دستے الہی، لحم تو لحم نبی، اے دہانت باب علم، اے جلت ام الکتاب۔ اے مولا آپ کا ہاتھ تو یہ تو دست قدرت، دست تو دستے الہی، لحم تو لحم نبی، شہزادہ صدیق اکبر نے کہا اے دہانت باب علم، اے جلت ام الکتاب۔ آپ کا منہ، آپ کی زبان
یہ باب علم ہے، علم کا دروازہ ہے، اور آپ کا دل یہ ام الکتاب ہے۔ ارحموا یا سادتی فی قلتی فی ذلتی، یا حسین و یا حسن، یا فاطمہ یا ابو تراب، ایک نگاہ مرحمت بر حسرت بیچارہ کن تاب گئی آہ زاری تاب گئی اضطراب۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کا عقیدہ ہے اہل بیت سے۔ تلوار کی طاقت و قوت کیا ہوتی ہے؟ میدان کربلا میں حسین ابن علی نے بتایا، اور قلم کی قوت و طاقت کیا ہوتی ہے سنا کر کر امام حسن مجتبیٰ نے بتایا۔ سلح امام حسن سے امت بچی، اور حسین کی تلوار سے اسلام بچا۔ آج امت بھی بچی ہوئی ہے، اسلام بھی بچا ہوا ہے، تو یہ دونوں نبی کے نواسوں کا کمال ہے۔ اور حسن مجتبیٰ کی ذکر کرنے اور سننے کے لیے علم سے زیادہ حلم کی ضرورت ہے، علم سے زیادہ حلم کی ضرورت ہے، قوت برداشت کی ضرورت ہے، حقائق کو ضبط کرنے کی ضرورت ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کس ذات کا نام؟ خاندان نبوت کی پہلی بہار، مرج البحرین کی پہلی تفسیر، رمضان المبارک 5، 15 رمضان المبارک 3، آپ کی ولادت باسعادت ہے۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوئے، امام حسن مجتبیٰ، آقا کریم کو خبر دی گئی، رسول گرامی مقام سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہیں۔ آ کر اطلاع دی گئی، یا رسول اللہ، شہزادی کونین کے گھر میں شہزادہ آیا۔ حضور نے جب سنا، فرحت و خوشی سے قدم تیز تیز کرتے ہوئے کاشانہ سیدہ کی طرف تشریف لائے اور کہا، لاؤ مجھے میرا بیٹا۔ آپ کو حضور کی گود میں دیا۔ رسول اللہ نے اپنا جواب دہن آپ کے منہ میں ڈالا، سیدھے کان میں عذاب، بائیں کان میں خامد، ساتھ میں روز عقیقہ آپ کو مانا، 2 ڈوبے ذبح کیے، آپ کے بال نکلوائے، اس کے برابر چاندی آپ کو تصدیق فرمائی۔ عقیقے کی سنت کا رواج یہاں سے ہمیں ملا۔ پھر علی احمد اللہ شیخ اللہ سے کہا کہ اس بچے کا نام کیا ہے؟ کہ آپ نے کہا، میرے ذہن میں ایک نام ہے، وہ حرب، کیونکہ بہادر تھے، جنگجو تھے، آدمی جس ذات کا ہوتا ہے نام بھی ویسے۔ آپ دیکھتے ہیں اولیاء اللہ سے بھی محمد کے بچوں کے نام اولیاء اللہ کے نام پہ رکھتے ہیں، شاعروں کے گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو کافی کی طرح نام رکھے جاتے ہیں۔ تو اس طرح آدمی کا مثال، آپ نے فرمایا حرب، حضور نے کہا کہ آپ کیا فرمایا؟ کہا کہ میں اللہ کی وحی کا منتظر ہوں۔ جناب روح الامین جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کا سلام فرماتا ہے، مبارکباد دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت علی سے آپ کا ایسے ہی تعلق ہے جیسے حضرت ہارون کا حضرت موسیٰ سے، اور جناب ہارون کے 3 صاحب شبر، شبیر، مشبر۔ اللہ کا حکم ہے کہ انہیں کے نام پر اتنا نام رکھے۔ شبر جناب ہارون کے بڑے صاحب ہیں، آپ انہیں کا نام رکھے۔ رسول اللہ نے فرمایا، لغت عرب میں اس کا معنی کیا ہوتا ہے جبرائیل؟ تو کہا حسن، حسن، آپ نے نام حسن لکھا۔ حضور کی آغوش میں آپ کی پرورش۔ اکثر جو روایتیں ہیں حضور کندھے پر لے کر اپنے نواسے کو جا رہے ہیں کہ وہ آپ سے ملاتے ہیں۔ حضور نے آپ کے خاطر سجدے کو تبدیل کیا، سجدے سے سر کو نہیں اٹھایا۔ جناب ابو ہریرہ کو میں نے کئی مرتبہ دیکھا، حضور امام حسن کو کندھے پر لے جا رہے۔ کسی نے کہا کہ
کیا بہترین سواری ہے. حضور نے فرمایا کہ دیکھو سوار بھی تو بہت بہتر ہے. آقا کریم کا ارشاد ہے جسے جنتی جوانوں کے سرکار کو دیکھنا ہو وہ حسن ابن علی کو دیکھے. شبیہ پیغمبر آپ کو کہا جاتا ہے. آپ کا چہرہ مبارک رسول اللہ کی طرح تھا. روایت میں آتا ہے مولا علی فرماتے ہیں حسن کا چہرہ حضور کی طرح تھا اور حسین کا باقی جسم رسول اللہ کی طرح تھا. بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ سر سے لے کر سینے تک آپ حضور کے مشابہ تھے اور سینے سے لے کے قدم ناصری تک حسین حضور کے مشابہ تھے. دونوں شہزادے مل کر آتے تو ایسے معلوم پڑتا کہ رسول اللہ تشریف لائے. حضور ان کی خاطر ممبر سے نیچے اترتے اور اپنے پیروں میں اکثر بیٹھتے ممبر. ایک مرتبہ حضور نے ممبر پر بٹھایا اور ارشاد فرمایا لوگوں یہ میرا بیٹا حسن یہ سید ہے. جب تذکرہ امام حسن کا ہوتا ہے یہ روایت عام طور پہ بیان کی جاتی ہے فضائل میں. برسر ممبر فرمایا یہ میرا بیٹا حسن سید ہے سردار ہے. اللہ تعالی اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہ میں صلح کروایا. آقا نے اعلان فرمایا کب فرما رہے ہیں جب شمسن ہے آپ تب فرمایا یہ سید ہے یہ سردار ہے یہ ایسا سردار ہے یہ تخت و تاج کا محتاج نہیں ہے. تخت و تاج نہ بھی ہو تو یہ سید و سردار. ہر کوئی سردار بنتا ہے تو تخت پر بیٹھ کر بنتا ہے تاج پہن کر سردار بنتا ہے. حسن مصطفیٰ کو نہ تخت کی ضرورت ہے نہ تاج کی ضرورت ہے. تخت و تاج حسن مصطفیٰ کا محتاج ہے. حسن تخت و تاج کا محتاج نہیں. فرمایا سید و سردار ہے یہ آپ کی سرداری. واقعات تو بعد میں ہوئے خلیفہ پنجم تو آپ نے بعد میں حضور نے اعلان کیا اور یہ بھی اعلان سے ظاہر ہوتا ہے آپ کے خلاف آنے والے تلوار اٹھانے والے خلافت راشدہ سے بغاوت کرنے والے وہ بھی مسلمان ہی. حضور نے انہیں بھی مسلمان کہا. تو آپ نے فرمایا جو مسلمانوں کی بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا. حضور کی آغوش میں آپ کا مشورہ کیسا. 8 سال تک آپ حضور کی صحبت بابرکت میں 13 حدیثیں حضور سے خود سماعت کی اور حفظ کیا اور آپ سے مرضی کی. علم اس سے سیکھا جس نے خدا سے علم سیکھا. تربیت وہاں پائی جسے باب مدینۃ العلم ہونے کا شرف حاصل ہے. آغوش وہ ملی کہ کائنات میں جن کی آغوش سے بہتر کسی کی آغوش صحیح سیدہ فاطمہ الزہرا ایسا گھرانہ ایسی ذات کائنات میں نہیں ہے. حسن کے والد کی طرح کسی کا والد کائنات میں نہیں. حسن کی والدہ کی طرح کسی کی والدہ کائنات میں نہیں. حسن کے نانا کی طرح کسی کا نانا نہیں. حسن کے بھائی کی طرح کسی کا بھائی دنیا میں نہیں. بے مثل و بے مثال تھا. کسی کے خاندان میں اوپر کے لوگ نام پر سکتے ہیں کسی کے خاندان میں نیچے کے لوگ نام پر سکتے ہیں. حسن مجتبیٰ وہ ہے جس کے اصول بھی آداب و افضل ہیں اور جس کے فروع بھی آداب و افضل ہیں. نہ اگلوں کی مثال ہے نہ پچھلوں کی مثال ہے. یہ حسن مجتبیٰ سخاوت علم صبر شجاعت بہادری ہر صفت میں کمال درجہ رکھنے والی ذات. کئی واقعات آتے بے انتہا کو تکلیفیں دی گئی. مسجد میں آپ بیٹھے ہوتے آپ کے سامنے آپ کے والد کو برا بھلا کہا جاتا. امام جلال الدین سیوطی نے لکھا دور منصور آپ برداشت کرتے خاموش کرتے. مروان ابن حکم برسر منبر اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کرتا. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں
کہ مروان کے لعنتی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اہل بیت کے سب سے بڑے دشمن کا نام مروان، مدینے کا گورنر تھا، اور جب کبھی امام حسن کو دیکھتا، امام حسین کو دیکھتا، خاندان بنو ہاشم کے خلاف سوال کرتا۔ ایک مرتبہ اپنے آدمی کو بھیجایا حسن مصطفیٰ کے پاس، کہا حسن کیا بات ہے؟ اتنا کہتا ہوں کچھ نہیں ہے، خاموش بیٹھتے کیوں برداشت کرتے؟ آپ فرماتے ہیں کہ مروان خدا کی قسم تو نے جتنی باتیں مجھے کہی ہے نا، میں نے ایک بھی نہیں بھولی، ہر بات میرے دل کے اندر موجود، جتنا مجھے تکلیف دی گئی، جتنا میرے والدین کے خلاف کہا گیا، ہر بات میرے دل کے اندر موجود ہے، میں نے چھپا رکھی ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے، کل قیامت ہوگی تو خدا فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان کہ تو نے ہمیں کیا کہا۔ وہ سب رہی تھا۔ اہل بیت کے متعلق استعمال کیے جانے والے کلمات کو لوگ آج تاریخی کلمات بنا کر چھوڑ، کئی واقعات ہیں، بولنا سننا بھی گوارا نہیں کر سکتے کوئی اہل بیت کے چاہنے والے، جس طرح امام حسن مصطفیٰ کو جو ہے تکلیفیں دی گئی۔ علی مرتضیٰ شیرازادہ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی شہادت ہوئی، خلیفہ راشد، خلیفہ چہارم، جانشین پیغمبر، خلیفہ برحق، جب ضرب لگائی گئی کوفے کے اندر بستر مبارک پر 19 کو ضرب لگی، 20 کا دن رہے، 21 کے دن آپ نے جامع شہادت نوش کروایا، بستر مبارک پر تھے، تب بڑے بڑے کابرین کوفے کے آتے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے بعد حسن کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ کیا کردار دیکھیں، کیا انصاف پسند، عدل و انصاف کسے کہتے ہیں، خلیفہ راشد کیا ہوتا ہے، جانشین پیغمبر کی شان کیا ہوتی ہے، علی کے کردار میں نظر آتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہاں کر لو میرا بیٹا ہے بلا دو میرے بعد، یہ تو حقار بھی ہے، نواسہ رسول بھی ہے، کہا نہیں، عدل و انصاف کا معاملہ کیا ہے، مولا کائنات کیا ہے، سنت کتب میں لکھا ہوا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ نہ میں تمہیں حسن کو خلیفہ بنانے کا حکم دیتا ہوں اور نہ روکتا۔ بنانے کا حکم کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے نہیں کہ حسن کے اندر حیثیت یا قابلیت تھی، بنانا اس لیے نہیں چاہتا کیوں میرا بیٹا، روکتا اس لیے نہیں کہ وہ لائق ہے اس کے، رسول اللہ کا نواسہ ہے، رسول اللہ کا جانشین۔ آپ کی شہادت کے بعد مولا علی تمام اہل کوفہ نے آپ کے ہاتھ پر گئے، 5ویں خلیفہ راشد، خاتم الخلفاء، رسول اللہ نے فرمایا تھا میرے بعد نبوت کی جو خلافت 30 سال رہے، شیخ الاسلام والمسلمین حقائق اعظم معرفت سبتگاہ امام العلماء فی العلم شاہ البرکات امام محمد انوار اللہ فاروقی کی کتاب کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں، کتابیں موجود ہیں، دیکھ سکتے ہیں، زبیر صاحب نظامیہ سے وابستہ ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ نبوت کی خلافت 30 سال رہے گی، اس کے بعد کاٹ کھانے والی حکومت آئے گی، حدیث کے الفاظ ہیں، 6 مہینے آپ خلیفہ رہے، آپ کے خلاف بغاوت ہوئی، فوجیں آئی آپ کے خلاف، آپ کے ساتھ رہنے والوں نے آپ کے ساتھ بے وفائیاں کی، کئی لوگوں نے غداریاں کی، تکلیفیں دی، تمام حالات کو دیکھتے ہوئے آپ نے یہ دیکھا اگر جنگ ہوگی تو وہی حال ہوگا جو صفین کا ہوا، ادھر سے بھی مسلمان مارے جائیں گے، ادھر سے بھی مسلمان مارے جائیں گے، 80,000 شہید ہو چکے تھے جنگ صفین، جس میں کابر صحابہ تھے، تابعین تھے، کہا اب بھی جنگ ہوگی، جب تک کہ ہزاروں لوگ مارے نہ جائیں گے کسی کو کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ باوجود کہ خلافت کے حقدار تھے،
तमाम सिफतें मौजूद थी, रसूल अल्लाह के नवासे थे, हर सिफत अपने कमाल पर मौजूद थी, हक़दार खिलाफत थे, सब कुछ होने के बावजूद भी महज उम्मत में खून खराबा ना हो, उम्मत में तफरका ना हो, उम्मत कटी ना जाए, उम्मत मारी ना जाए, आपने वो अजीम शान सल्तनत जिसकी बुनियाद फारूक आज़म ने रखी थी, पूरी सल्तनत हजरत अमीर मुआविया के हवाले। तारीख में सबसे बड़ी सखावत अगर किसी की है, हसन मुश्तबा की है। इनसे बड़ा सखी कोई पैदा ही नहीं होगा। हम अपने घर की एक बारी जमीन किसी को नहीं देते। 40,000 मुरब्बा मील की सल्तनत फारूक आजम ने कई बड़े आजमों में जो कायम कर दी थी, छोड़ दी आपने उम्मत के खातिर। किसी ने ऐसी सखावत नहीं की। सल्तनत बनु उमय्या हसन मुश्तबा की खैरात का नाम। ये हसन मुश्तबा इतना बड़ा सखी, उम्मत से इतनी मोहब्बत करने वाला, सुबह करनी तो सख्त कर दी आपने, हुकूमत पूरी छोड़ दी, दस्तबरदार हो गए, दस्तबरदार और दुनिया वाला को बता क्या सतावत है, हसन का क्या नाम। उसके बावजूद दुश्मनियां कम नहीं। मदीना मुनव्वरा आ गए, आखिरी अय्याम मदीने में गुजारे, शहद में जहर मिलाकर दिया गया, शहद पिया, अपनी तकलीफ शुरू हुई, तड़पना शुरू किए, फौरन हुजूर के रोज़े में गए, आक़ाए करीम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार मुबारक पर अपने आप को डाल दिया। जब रसूल अल्लाह की क़ब्र मुबारक पर अपने आप को डाल दिया, जहर का पूरा असर खत्म हो गया और आप तंदुरुस्त हो गए। दूसरी मर्तबा जहर आलूद खजूरें आपको खिलाई गई, आपने खाती तकलीफ महसूस की जहर की, फिर हुजूर की बारगाह में गए और वहां पर हुजूर के रोज़े मुबारक पर अपने आप को डाल दिया, तब जहर का असर खत्म हो गया हुजूर के रोज़े मुबारक की बरकत से, फिर तंदुरुस्त हो गए। एक नहीं, दो नहीं, 5 मरतबा जहर दिया गया और 5 मरतबा जहर का असर खत्म हो गया। दुश्मन भी परेशान हो गया, पर है क्या? जहर हलाल जिसे कहा जाता है, जिसका एक कतरा कर एक हौज में डाल दे और वो पानी लोग पी ले तो जिसने पानी पिए सब मर जाए, वैसा जहर दिया गया। मौके से दशरथ नाम भी लिखा है जहर देने वाले लोग, आज उसकी भी तारीफ कर रहे हैं, जहर देने वाले उसको भी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहते हैं, जिसने हसन मुश्तबा को जहर दिया, जिसका नाम तारीफ में है, अकाबिर मुहद्दिसीन ने जिसका जिक्र किया है। जब देखा गया जहर का भी असर नहीं हो रहा है, अलमास हीरे की कली, हीरे को घस कर उसके बारीक बारीक हिस्सों को जो है पानी में मिलाया गया, हर चीज एहतियात से रखी जाती, तमाम सिल लगा कर रखी जाती, तमाम चीजें बर्तन वगैरह खाने पीने की जितने होते, गर्मा का मौसम था, चलने मुबारक में लेटे हुए थे, 4 पाई के नीचे सुराही रखी हुई थी जो सिल बंद थी, जिस पर मोहर लगी हुई थी, सिल तोड़कर आप पानी पिया करते, इतनी एहतियात की जाती, इतने दुश्मन हो गए। आज तक उम्मत को कातिल का पता ना लगा, कत्ल किसने किया, हीरा कहां से आया, मदीना मुनव्वरा, आज तक किसी को नहीं मालूम। लेकिन ये बात तो मालूम है हीरा था और हीरे को हंस कर रेजा करके सुराही में डाला गया और इस अंदाज से सुराही में सुराख की गई कि मालूम ही ना पड़े, निशान भी ना रहे कि सुराही किसी को जो है मुतासिर नहीं किया गया। आज रात गुजरने के बाद क्या सही आपने देखा, मोहर लगी हुई है, निकाला कपड़ा, निकाल कर पानी पिया, जैसे ही पानी पीता था हलक को काटता हुआ पानी आपके अंदरियों में गया, ऐसा जहर था, ऐसा हीरे की गनी आती वो फिर पूरे हलक को काटती हुई जिगर को काटती गई, यहाँ तक कि आपको उल्टी आई, कष्ट रखा गया तो जिगर के टुकड़े निकलने, 72 टुकड़े निकल गए। इजाबत के लिए बैठते हैं नवाज रसूल, खून जारी हो जाता है, जिगर की अंदरियां टुकड़े की शक्ल में जो है आपकी इजाबत में आने शुरू होती है।
امام حسین آتے کہتے ہیں بھاری بجائیں کس نے آپ کو زہر فرماتے ہیں جس کے متعلق میں سوچتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ کسے زہر دیا، لیکن احتیاط اس بات کی اگر وہ میرا قاتل نہ ہو تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا مجھے سے مارا جائے، اور اسی نے زہر دیا ہے جس کے متعلق میرا گمان ہے تو اللہ کے اوپر اپنا انتقام چھوڑتا کمال درجے کی ہے۔ اور اسی زہر کے اثر سے 28 سفر بعض روایت میں 5 روپے دفن، دونوں روایتیں آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے 5 کو ماننے والے 28 کو مخالف کرتے ہیں، 28 کو ماننے والے 5 کی مخالف کرتے ہیں۔ اہل سنت کا یہ حال ہو رہا ہے کہ تاریخوں کے بارے میں لگتے بڑھتے ہوئے عثمان غنی کی شہادت کب ہوئی، ایام تشریف میں ہوئی، 18 دلچ کو ہوئی، 13 دلچ کو ہوئی۔ امام حسن کی شہادت کب ہوئی، 28 سفر کو ہوئی، 25 سفر کو ہوئی۔ ان کا ذکر تو چلا گیا کہ فضائل تو چلے گئے، ان تاریخوں پہ اختلاف، قرآن کی تاریخوں پہ لڑائی جھگڑے ہوئے ہیں۔ ارے تاریخ کچھ بھی رہے، ان کا ذکر جو ہے جب بھی کرے رحمتوں کے نزول کا سبب ہونے والا۔ خود میلاد کی تاریخ میں اختلافات تو ہمارے نام جانتے ہیں، حضور کی مثال کی تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن لڑتے نہیں بنتی اس یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ آج ایسا بنا دیا الفاظ اسی کے اثر سے آپ کی شہادت ہوئی۔ جب آپ کو روزہ رسول میں دفن کرنے کے لیے امام حسین لے جا رہے تھے، مروان اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا اور روک دیا، تیریں چلائی گئی لشکر کے اوپر جنازہ حسن پر، بعض تیریں امام حسن کے جسم مبارک پر لگی، امام حسین نے تلوار نکال کے مقابلے کے لیے آیا تو حیران رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حسین تمہارے بھائی حسن نے کہا تھا میرے جنازے میں لڑائی نہ کرنا، جنگ نہ کرنا، لہذا خاموشی اختیار کرو۔ تلواریں اندر کر دی گئی، پھر اس کے بعد جنازہ مبارکہ واپس لایا گیا، پھر کفن پہنایا گیا، تیریں نکالی گئی۔ تاریخ میں پہلا جنازہ ہے جو گھر سے باہر جاتا ہے پھر دوبارہ آتا ہے، پھر دوسرا کفن پہنا کر آپ کو لے جاتے ہیں، اور جنت البقیع میں آپ کی والدہ کریمہ شہزادی کونین سیدہ طیبہ طاہرہ ام ابیہا بی بی فاطمہ الزہرا کے پہلو میں آپ کو دفن کیا جاتا ہے۔ بیان کیا تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دل پھر رہے تھے، مسجد نبوی میں پھر رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور کہتے لوگوں آج رسول خدا کا محبوب دنیا سے چلا ہے، آج رسول اللہ کا محبوب دنیا سے چلا ہے۔ جنت البقیع میں آپ تھے، دردناک شہادت، اللہ کی بے شمار رحمت ہے امام حسن جو عمومی طور پر میرا نبی کی محفل چلتی ہے، ذکر نہیں ہوتا، قابل مبارکباد یہاں کے تمام ذمہ دار حضرات جنہوں نے نواسہ رسول شفیع پیغمبر صدیق اکبر خاتم الخلفاء الراشدین سیدنا امام حسن مشتبہ کے ذکر کی محفل کو منعقد کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی والے نبی کی محبت عطا فرمائے، اصحاب نبی کی محبت عطا فرمائے، اہل بیت کی محبت میں مولا ہمیں زندہ رکھ، اور اہل بیت کی محبت میں ہمارا آخری وقت آئے، اور بعد قیامت مولا اہل بیت کے چاہنے والوں میں ہمارا شمار فرما۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ مرخول ایما کنی فاطمہ اگر دامتمت کنی در قبول منو دست دامان آل رسول سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تشریف رکھیں نظرانے